السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر محمد نظام الدین قاسمی آج آپ لوگوں کے سامنے انٹرمیڈیٹ سیکنڈ لینگویج اردو کا حصہ قواعد میں سے سب سے آخری سبق رموز و اوقاف کے سبق کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ حصہ قواعد کا یہ آخری سبق ہے۔ اس سے پہلے نحو کے تعلق سے اور سابقے اور لاحقے کے تعلق سے، محاوروں کے تعلق سے، متضاد اور مترادف الفاظ کے تعلق سے، اور اسی طریقے سے حروف اور اس کی اقسام، یہ تفصیلی بحث تفصیلی سبق ہو چکے۔ آج جو ہے رموز و اوقاف کا سبق لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ لوگوں کے ہاتھ میں درسی کتاب ٹیکسٹ بک ہے تو آپ اپنی کتابوں کو کھول لیجئے اور صفحہ نمبر 80 پر 9 پر جائیے۔ وہاں پر لکھا ہوگا رموز و اوقاف۔ آپ اس سبق کو غور سے دیکھیں۔ انشاءاللہ تعالی آج کے درس کے اندر رموز اور اوقاف کے تعلق سے بتلایا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ رموز و اوقاف کے بارے میں ہم جانیں، پہلے اس کی اہمیت کو جانتے ہیں کہ رموز و اوقاف کی اہمیت کیا ہے۔ اس درسی کتاب کے اندر اس سال جو ہے زبان اردو کے اندر اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے کہ آپ کو سالانہ امتحان کے رومن نمبر 12 میں آپ سے سوال کیا جائے گا، تعریفات پوچھے جائیں گے۔ ان تعریفات کے اندر حرف اور اس کی قسمیں اور رموز و اوقاف اور اس کے قسموں کی تعریفات کو پوچھا جائے گا۔ حرف اور اس کے اقسام کے تعلق سے پچھلے سبق نے ہم نے مکمل طور پر پڑھ لیا، اور آج جو ہے رموز اور اوقاف کے تعلق سے ہم پڑھیں گے۔ رموز و اوقاف، اس میں آپ لوگوں کو رموز اور اوقاف کی 8 قسمیں بتائی جائیں گی۔ آپ لوگوں کو ان 8 قسموں کی تعریف کو پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، اور اس کو بغیر دیکھے کہ لکھنے کی عادت ڈالنی ہوگی، کیونکہ رومن نمبر 12 کے اندر جو سوالات کیے جائیں گے وہ حرف اور اس کے اقسام اور رموز اور اس کے اوقاف کے سبق کے تعلق سے ہی تعریفات کے سوالات کیے جائیں گے۔ تو لہذا آپ لوگوں کو چاہیے کہ ان کی تعریفات کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور برزبان اس کو یاد کریں اور بغیر دیکھے کہ لکھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یقین مانیے کہ آپ کو رومن نمبر 12 حل کرنے میں کسی قسم کی کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رومن نمبر 12 یعنی سیکشن نمبر 12 سوالیہ پرچہ جو سالانہ امتحان کے لیے اینول ایگزام میں، پبلک ایگزام میں جو آئے گا، 12واں سیکشن رومن نمبر 12 میں جو سوالات کیے جائیں گے وہ حرف اور اس کے اقسام، رموز و اوقاف کے اقساموں کی تعریفات کو لے کر ہوگا۔ ان کی تعریفات پوچھے جائیں گے، آپ کو ان کی تعریفات کو لکھنا ہوگا، مثالوں کے ساتھ اس کو لکھنا ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے آپ کو حرف اور اس کے اقسام کی تعریفات جو پچھلے سبق میں ہم نے پڑھایا، اور آج کے سبق میں رموز اور اوقاف کے تعلق سے جو تعریفات پڑھائی جائیں گی اس کو آپ کو یاد کرنا ہوگا۔ کیوں یاد کرنا ہوگا؟ کیونکہ سوال نمبر جو ہے سیکشن نمبر 12 میں آپ کو سوالات کو حل کرنے کے لیے یہ رموز اور اوقاف کا پڑھنا اور اس کو سمجھنا اور اس کو بغیر دیکھے کہ لکھنا نہایت ضروری ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور اہمیت بھی اس کی آپ کو بتا دوں کہ آپ ٹیکسٹ بک کے آخر میں ماڈل پیپر جو دیا گیا ہے، اگر آپ اس میں دیکھیں گے سب سے آخری پرچے کے اندر، تو سیکشن نمبر 15 کے اندر 5 سوالات دیے گئے۔ 5 سوالات کے اندر رموز اور اوقاف کا استعمال کرتے ہوئے اس کے اندر بتایا گیا کہ ذیل کے جملوں کو رموز و اوقاف کا استعمال کرتے ہوئے درست کیجیے۔
جیسا کہ میں نے بتایا کہ رموز اور اوقاف کی اہمیت رومن نمبر 12 میں بھی اس کی اہمیت ہے اور رومن نمبر 15 میں بھی اس کی اہمیت ہے۔ رومن نمبر 15 تو بالخصوص رموز اور اوقاف کے تعلق سے ہی ہے۔ یہاں جو سوال کیے گئے ہیں، یہاں پر آپ کو 5 جملے دیے گئے ہیں، وہ ان 5 جملوں کو رموز اور اوقاف کے لگا کر اس کو درست کرنا ہے۔ تو رومن نمبر 15 کے اندر جو 5 جملے دیے گئے، ان 5 جملوں کو رموز اور اوقاف کے استعمال سے درست کرنا ہے۔ تو لہذا یہ رموز اور اوقاف کے جو سبق ہے یہ بہت اہم ہو گیا ہے سوال نمبر 12 رومن نمبر 12 کو حل کرنے میں، اور اسی طریقے سے رومن نمبر 15 کو حل کرنے میں بھی۔ اگر آپ رموز اور اوقاف کی تعریفات کو اور اس کے علامات کو سمجھیں گے تو آپ کو رومن نمبر 12 کے سوالات حل کرنے میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور رومن نمبر 15 کو حل کرنے میں اور علامات لگانے میں آپ کو دشواری نہیں ہوگی۔ تو آئیے چلتے ہیں اب سبق کی طرف، ہم سمجھیں گے کہ رموز و اوقاف کیا ہے۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے رموز و اوقاف۔ رموز و اوقاف، آپ کتاب کے اندر دیکھیے صفحہ نمبر 79 کے اندر، 80 پر 9 صفحہ نمبر دیکھیے، اس کے اندر رموز اور اوقاف کی تعریف کی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ رمز کی جمع ہے جس کے معنی ہیں اشارہ یا علامت کے۔ رموز جو ہے، رمز جس کے معنی اشارہ یا علامت کے آتے ہیں، نشانی کے آتے ہیں۔ اوقاف وقف کی جمع ہے جس کے معنی ٹھہرنے کے ہیں۔ وقف کے معنی ٹھہرنا، یہ وقف اوقاف کی واحد ہے اور اوقاف اس کی جمع ہے۔ اوقاف کے معنی رکنے کے ہیں، رموز کے معنی علامت کے ہیں۔ جو عبارت کو، یہ وہ خاص علامتیں جو عبارت کو صحیح طور پر پڑھنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، انہیں رموز و اوقاف کہتے ہیں۔ رموز اور اوقاف کسے کہتے ہیں؟ وہ علامتیں ہیں جو عبارت کو ذرا صحیح طور پر سمجھنے کے لیے، صحیح طور پر پڑھنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہوتے ہیں، اسے رموز اور اوقاف کہتے ہیں۔ یعنی رموز اور اوقاف ایسی علامتیں، ایسی نشانیاں جس کے ذریعے سے ہم اردو عبارت کو بآسانی سے سمجھ سکیں گے، پڑھ سکیں گے اور سمجھ سکیں گے۔ اور اسی طریقے سے ان علامتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کہاں رکنا ہے اور کتنا رکنا ہے۔ یہ رموز اور اوقاف کی علامتوں سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کہاں رکنا ہے اور کتنی دیر رکنا ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہے کہ سننے والے کو بات اچھی طرح سے سمجھ میں آتی ہے اور پڑھنے والے کو سکون ملتا ہے۔ کتاب کے اندر رموز اور اوقاف کی تعریف یوں کی گئی ہے کہ رموز رمز کی جمع ہے جس کے معنی علامت یا نشانی کے ہیں، اور اوقاف جو ہے وقف کی جمع ہے جس کے معنی ٹھہرنے کے ہیں۔ رموز اور اوقاف وہ خاص علامتیں ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عبارت کو، یعنی فن پارہ اردو کی جو عبارت ہے، اس عبارت کو ہمیں کہاں رکنا ہے، کتنی دیر رکنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کیسے جو ہے اس کی عبارت خوانی کرنی ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں رموز اور اوقاف کے ذریعے سے سمجھ میں آتی ہیں۔ ہم عبارت کے اندر رموز اور اوقاف کی علامتوں کو سمجھ کر اگر ہم پڑھیں گے تو ہمارے لیے پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے والے کو بڑا اطمینان ہوگا، سمجھ میں آئے گا۔ عبارت جو ہے رموز اور اوقاف کا خیال کرتے ہوئے اگر ہم پڑھیں گے تو سننے والے کو اطمینان ہوگا، سننے والے کو یہ عبارت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ سکے گی۔ تو لہذا رموز اور اوقاف کی اہمیت یہ ہے کہ عبارت کو بحسن خوبی سمجھنے کے لیے رموز اور اوقاف کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ رموز اور اوقاف کا ہونا ہی صرف ضروری نہیں ہے بلکہ اس کا استعمال بھی ضروری ہے کہ رموز اور اوقاف کو ہم کہاں اور کس طریقے سے اس کا استعمال کریں۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ نمبر 1، یہاں پر کل ملا کر 8 علامتیں جو ابھی میں بورڈ کے اوپر لکھوں گا، اگر آپ کے پاس درسی کتاب ہے تو آپ کتاب کے اندر اس کو دیکھ لیجئے، اور اگر کتاب نہیں ہے تو آپ اپنے نوٹس کے اندر، اپنی کتابوں کے اندر، اپنے کاپیوں کے اندر ان 8 جو ابھی میں بورڈ پر لکھنے جا رہا ہوں، ان 8 نشانوں کو ان کے ناموں کے ساتھ آپ اپنی کتاب کے اندر لکھنے کی کوشش کریں۔
یہ دیکھیے ابھی میں نے بورڈ کے اوپر رموز اور اوصاف کے تعلق سے اس کی جو 8 قسمیں ہیں، اس کی جو 8 علامتیں ہیں، ان 8 علامتوں کو میں نے یہاں پر لکھا اور اس کے ناموں کو بھی لکھا، اور ناموں کے ساتھ ساتھ وہ علامت کیسے بنتی ہے، اس کی شکل اور صورت کیا ہوگی، اس کو بھی میں نے بریکٹس کے اندر لکھا۔ تو اردو زبان کے اندر ان علامتوں کا استعمال کرنا نہایت ضروری ہے تاکہ عبارت آسانی سے سمجھ میں آ سکے۔ تو اس کے لیے ہمیں ان علامتوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اردو کا کوئی پیارا اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان علامتوں کو رکھنا، ان علامتوں کا لحاظ کرتے ہوئے پڑھنے سے ہمیں سامنے والے کو وہ عبارت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ سکے گی۔ تو لہذا رموز اور اوقاف کے تعلق سے جو درسی کتاب کے اندر جن 8 علامتوں کو دیا گیا ہے، ان 8 علامتوں کو یہاں پر ہم نے لکھا ہے۔ اس کی تعریف ہم آگے پڑھیں گے، بعد میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے علامتوں کے نام اور علامتوں کو جانیے، علامت کا نام جانیے اور علامت کیسی ہوتی ہے اس کو پہچانیے۔ سب سے پہلے ہے خط فاضل، ختمہ یا خط فاضل۔ یہ انگریزی زبان کے اندر اس کو فل اسٹاپ کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہر زبان کے اندر ایک جو ہے جملہ مکمل ہونے کے بعد، مکمل طور پر ایک جملہ ختم ہونے کے بعد ایک فل اسٹاپ لگایا جاتا ہے، فل اسٹاپ جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں، اسی کو اردو میں ختمہ یا خط فاضل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ چھوٹا سا ڈیش اردو کے اندر ہوتا ہے۔ انگریزی زبان کے اندر یا دیگر زبانوں کے اندر صرف ایک نقطہ جو ہے وہ فل اسٹاپ ہوتا ہے، لیکن زبان اردو کے اندر تھوڑا سا لکیر، ایک چھوٹی سی لکیر جو دائیں سے بائیں طرف کھینچی جاتی ہے، بلکہ ایک چھوٹا سا جو ہے ایک چھوٹی سی لکیر کھینچی جاتی ہے جو فل اسٹاپ کی شکل میں ہوتی ہے۔ تو اردو کے اندر جو ہے اس کو ختمہ یا خط فاضل کہا جائے گا۔ اس کی علامت یہ ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے سکتہ۔ اب اس کو کب اور کہاں استعمال کرنا ہے وہ آگے چل کر ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ یہ ایک سکتہ ہے، اس کی جو علامت ہے، اس کی جو نشانی ہے، یہ الٹا پیش ہے۔ اور اسی طریقے سے وقفہ ہے، وقفہ بھی ایک الٹے پیش کی طرح اس کی ایک علامت ہے، لیکن اس کے نیچے ایک چھوٹا سا ڈاٹ دیا جاتا ہے۔ یعنی عبارت کو کہاں تھوڑی دیر جہاں رکا جاتا ہے اسے سکتہ کہتے ہیں۔ جہاں تھوڑی دیر رکا جاتا ہے وہاں پر یہ نشانی یعنی سکتے والی نشانی لگائی جاتی ہے۔ جہاں پر زیادہ رکنا، وقفہ کرنا ہوتا ہے تو وہاں پر یہ اس قسم کی نشانی لگائی جاتی ہے جو الٹا پیش اور اس کے نیچے نقطے کی شکل ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے رابطے کے پاس یہ 2 نقطے لگائے جائیں گے۔ یہ جتنے بھی برانکٹس میں جو علامتیں دی گئی ہیں وہ علامتیں ہی اصل ہے۔ اب برانکٹس کے اوپر آپ غور نہ کریں، برانکٹس اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ اس علامت کو بخوبی سمجھ سکے۔ تو لہذا جو 2 نقطے کی جو علامت ہے یہ رابطے کی علامت ہے۔ اب رابطہ کسے کہتے ہیں، عبارت میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ تفصیل آگے چل کر پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے یہ جو نشان ہے انگریزی کے اندر جو ہے اس کو الگ دیا جائے گا۔ انگریزی کے اندر اس طرح سوالیہ نشان ہوگا، لیکن اردو کے اندر الٹا گھما کر جو ہے سوالیہ نشان بنایا جاتا ہے۔ اس کو سوالیہ نشان کہتے ہیں۔ یعنی جب عبارت کے اندر کوئی سوال کیا جاتا ہے تو وہ سوال کے آخر میں چل کر اس نشانی کو لگایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے قوسین کا مطلب بریکٹس، یعنی 2 طرف سے جو ہے دونوں طرف جو ہے اس طریقے کی شکل اور علامت بنائی جائے گی۔ تو اس کو بریکٹس جو ہوتے ہیں اس کو اردو زبان میں قوسین کہتے ہیں۔ قوسین کے معنی بریکٹس ہیں جو اس شکل میں ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نمبر 7 پر دیکھیں گے واوین کا مطلب یہ ہے کہ عبارت کے بیچ میں جب کوئی اور عبارت شامل کرنی ہو، کوئی اور جملہ شامل کرنا ہو تو جملے کے شروع اور آخر میں اس طریقے کے جو ہے 2 چھوٹے واو کی شکل میں یا 2 چھوٹے جو ہے الٹا پیش کی شکل میں ہمیں یہاں رکھنے کو ملیں گے۔ یہ شکل جو ہے یہ واوین اس کو کہتے ہیں۔ یہ جو ہے عبارت کے اندر ایک اور کوئی عبارت یا کوئی کسی کی قول یا کسی کی کہاوت کو نقل کرنا ہے تو یہ واوین کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال واوین جو ہے اس طریقے کی وہ علامت ہوتی ہے، اس کو واوین کہا جاتا ہے، جسے انگریزی کے اندر جو ہے انورٹڈ کاماس کہتے ہیں۔ انگریزی کے اندر اس کو انورٹڈ کاماس کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے فجائیہ، یہ 8ویں علامت ہے، یہ اس کو فجائیہ کہتے ہیں اردو زبان کے اندر۔ الف بنا کر اس کے نیچے چھوٹا سا ایک نقطہ دینا،
الف بنا کر ایک چھوٹا سا نقطہ لگایا جاتا ہے، اس کو فجائیہ کہتے ہیں۔ یہ 8ویں قسم ہے رموز اور اوقاف کی۔ تو بہرحال یہ 8 علامتیں یہاں پر ہے۔ یہ 8 علامتوں کے علاوہ اور بھی بہت ساری علامتیں ہیں، لیکن اردو زبان کے اندر ان 8 ہی کی زیادہ اہمیت ہے۔ ان 8 علامتوں کے ذریعے سے کوئی بھی زبان، چاہے اردو زبان ہی نہیں، کوئی بھی زبان جو ہے آسانی سے وہ عبارت سمجھ میں آتی ہے۔ جب پڑھنے والا کوئی عبارت پڑھتا ہے اور پڑھتے وقت ان علامتوں کا خیال کرتے ہوئے اگر پڑھے گا تو سننے والے کو اچھی طریقے سے بات سمجھ میں آ سکے گی۔ تو ان علامتوں کا رکھنے کا مقصد ہی یہ ہے تاکہ عبارت جو ہے سننے والے کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ سکے کہ عبارت کے اندر کیا لکھا ہے۔ تو لہذا عبارت پڑھنے کے جو طور طریقے ہوتے ہیں، عبارت کے جو اصول اور قانون ہوتے ہیں، اس میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ اردو کے اندر، عبارت کے اندر جو ہے ان اوقاف اور رموز کا خیال کریں، اور رموز اور اوقاف کا خیال کرتے ہوئے لکھے بھی، اور رموز اور اوقاف کا خیال کرتے ہوئے پڑھے بھی۔ تو لہذا رموز اور اوقاف نہایت ہی اہم ہیں۔ یہ آپ کو سوال نمبر جو ہے سالانہ امتحان کے پرچے کے اندر رومن نمبر 15 کے اندر یہ علامتیں آپ کو پوچھی جائیں گی۔ صرف وہاں پر عبارت دی جائیں گی، وہ عبارت کے بعد آپ کو ان علامتوں میں سے کوئی ایک علامت کو وہاں پہ لگانا ہوگا، استعمال کرنا ہوگا۔ 5 جملے رومن نمبر 15 میں آپ کو 5 جملے دیے جائیں گے۔ ان 5 جملوں کو آپ کو ان علامتوں کا استعمال کرتے ہوئے ان جملوں کو آپ کو درست کرنا ہے۔ اگر آپ درست کریں گے تو ہی آپ کو 5 مارک ملیں گے، اور اگر آپ نے 2 صحیح کیا، باقی کے 3 غلط کیے، تو 2 ہی مارک آپ کو ملیں گے۔ تو لہذا آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ علامتیں جو ہے کیا ہیں، ان علامتوں کے نام کیا ہیں، اور اس کا استعمال کب ہوتا ہے۔ آئیے اب چلتے ہیں، اس کا استعمال کب ہوتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، اب اس کی تفصیل میں آگے بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ایک مرتبہ پھر اس کو دیکھ لیں کہ جتنے نام ہم نے بتائے ہیں ان ناموں کو آپ یاد رکھ لیں، اور علامتوں کو بھی آپ اپنی کتاب کے اندر نوٹ کر لیں۔ ناموں کو بھی نوٹ کر لیں، اور علامتیں جو نشانے میں نے بنائی ہے ان نشانات کو بھی آپ اپنی کتاب کے اندر نوٹ کر لیں۔ آگے چل کر اب اس کی تعریفات کے اندر غور کرتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہے خط فاضل، سب سے پہلے ہے ختمہ یا خط فاضل۔ اس کی علامت یہ نشانی ہے۔ یہ علامت کسی بھی جملے کے مکمل ہونے پر استعمال کی جاتی ہے۔ یہ نشانی کب استعمال ہوتی ہے؟ جب کوئی جملہ مکمل ہو جاتا ہے تو مکمل ہو جانے کے اوپر یہ نشانی استعمال کی جاتی ہے۔ اس کو ختمہ کہتے ہیں۔ انگریزی مخففات کے استعمال کے بعد بھی ختمہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ فل اسٹاپ جو ہے 2 جگہ استعمال ہوتا ہے عبارت کے اندر۔ ایک جملہ مکمل ہونے کے بعد استعمال ہوتا ہے، دوسرا انگریزی الفاظ کے شارٹ کٹس جو ہوتے ہیں وہ شارٹ کٹس کے الفاظ کے اوپر بھی جو ہے، الفاظ کے بعد بھی یہ خط فاضل یعنی یہ ختمہ، یہ فل اسٹاپ استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر SRR ہے یا NGOs ہے یا APO ہے یا جو ہے GPO ہے تو G کے بعد فل اسٹاپ، P کے بعد فل اسٹاپ، O کے بعد فل اسٹاپ۔ اسی طریقے سے SRR، جیسا ہمارے کالج کا نام ہے SRR، اس کا فل فارم الگ ہے لیکن اس کا شارٹ کٹ، اس کا مخفف جو ہے وہ SRR ہے، تو یس کے بعد بھی فل اسٹاپ لگے گا، آر کے بعد بھی فل اسٹاپ لگے گا، پھر ایک آر کے بعد فل اسٹاپ لگے گا۔ اس طریقے سے فل اسٹاپ 2 جگہ استعمال ہوتا ہے، ایک جملہ مکمل ہونے کے بعد میں استعمال ہوتا ہے، دوسرا انگریزی الفاظ کے، انگریزی جو ہے جملوں کے مخففات جو ہوتے ہیں، انگریزی ناموں کے جو مخففات جو شارٹ کٹس ہوتے ہیں، ان شارٹ کٹوں کے بعد بھی یہ فل اسٹاپ کا استعمال ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ فل اسٹاپ کب ہوتا ہے، کب لگاتے ہیں۔ ایک تو جملہ مکمل ہونے کے بعد، دوسرا انگریزی الفاظ کے مخففات کے معنی شارٹ کٹ جو ہوتے ہیں، شارٹ کٹ نیم جو ہوتے ہیں، جیسے IAS ہے، IPS ہے، IFS ہے، IRS ہے، اس کے فل فارمز الگ ہیں لیکن اس کے جو ہے شارٹ کٹس ہے، اس کو مخففات کہتے ہیں۔ مخففات کے بعد بھی فل اسٹاپ کا استعمال ہوتا ہے۔ تو لہذا سب سے پہلے ختمہ یا خط فاضل کو ہم نے سمجھ لیا۔ آئیے اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ آج چھٹی کا دن ہے، اس کے بعد فل اسٹاپ لگا دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے CBI انگریزی لفظ کا مخفف ہے، یہ C کے بعد فل اسٹاپ لگے گا، B کے بعد پھر فل اسٹاپ لگے گا، I کے بعد نہیں لگے گا، یعنی مکمل ہو جائے گا وہاں پر۔ اسی طریقے سے DIG ہے، D کے بعد لگے گا، I کے بعد لگے گا۔ تو لہذا یہ جو مخففات ہیں، ان مخففات کے بعد بھی فل اسٹاپ کا استعمال ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ نمبر 2 سکتہ۔ نمبر 2 جو ہے سکتہ، یہ کب استعمال ہوگا؟ جس کو ہم کاما کہتے ہیں۔ اس کی علامت یہ الٹے پیش کی طرح ہے، کسی ایک لفظ یا فقرے
کے بعد تھوڑا سا ٹھہرنے کے لیے جو علامت استعمال کی جاتی ہے اس کو سکتہ کہتے ہیں۔ تھوڑا سا ٹھہرنا، کسی جملے یا لفظ کے بعد تھوڑا سا اگر ٹھہرنا ہو تو وہاں پر یہ کامہ لگا دیا جاتا ہے، یہ سکتہ لگا دیا جاتا ہے، اس کو جو ہے سکتہ کہتے ہیں اور انگریزی زبان میں اس کو کامہ کہتے ہیں۔ مثال، زبان خیالات کے اظہار کا بہترین ذریعہ ہے۔ زبان خیالات کے اعتبار سے خیالات کے اظہار کا بہترین ذریعہ ہے، تو زبان کے بعد جو ہم تھوڑی دیر رکتے ہیں تو وہ رکنے کے لیے ہمیں کامہ کا استعمال کرنا ہوگا۔ اگر ہم بغیر رکے کے زبان خیالات کے اظہار کا بہترین ذریعہ ہے پڑھتے چلے جائیں گے تو یہ عبارت کوئی سلجھی ہوئی سے نہیں ہوگی۔ اس کو سلجھانے کے لیے اور بہترین انداز میں اس کو پڑھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، تھوڑا سا وقفہ کرنا ہوگا۔ وہ شروع کے اندر زبان کے بعد تھوڑا سا رکنا ہوگا، وہ رکنے کے لیے ہمیں نشانی کیا دی جائے گی، وہاں پر جو ہے کامہ دیا جائے گا اور اس کی علامت الٹے پیش کی طرح ہوگی۔ انگریزی زبان کے اندر وہ الگ طریقے سے یوں گھما ہوا ہوتا ہے، لیکن اردو کے اندر اس طریقے سے گھما ہوا لکھا جائے گا۔ تو بہرحال کسی ایک لفظ یا فقرے کے بعد تھوڑا سا ٹھہرنے کے لیے جو علامت استعمال کی جاتی ہے اسے سکتہ کہتے ہیں۔ آگے چلیے، وقفہ سیمی کولن، اس کی علامت یہ ہے کہ الٹے پیش کے بعد چھوٹا سا نیچے نقطہ دیا جائے گا۔ سکتے سے تھوڑا زیادہ ٹھہرنے کی جگہ یہ علامت استعمال کی جاتی ہے۔ سکتے سے زیادہ ٹھہرنا، سکتے پہ تھوڑی دیر ٹھہرنا، لیکن وقفے پر تھوڑی دیر زیادہ ٹھہرنا۔ مثال کے طور پر، جو جاگے گا سو پائے گا، جو جاگے گا سو پائے گا، اگر ایسا پڑھیں گے بغیر رکے کے، یا جو جاگے گا سو پائے گا تھوڑی دیر رک کر اگر ہم پڑھیں گے تو یہ دونوں عبارتیں پڑھنا درست نہیں ہوگا، سامنے والے کو صحیح طریقے سے عبارت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اگر سامنے والے کو صحیح طور سے عبارت سمجھ میں آنا ہے جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، ان سکتوں کا، وقوف کا اور جو ہے خطوں کا، ان تمام کا لحاظ رکھتے ہوئے ہمیں پڑھنا ہوگا۔ اب سکتے کے پاس ہم کیا، وقفے کے پاس ہم کیا کریں گے، وقفے کے پاس تھوڑا سا زیادہ رکیں گے بنسبت سکتے کے، وقفے کے پاس سکتے کے بنسبت ذرا زیادہ رکیں گے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، مثال ہے، جو جاگے گا سو پائے گا۔ جو جاگے گا ایک جملہ ہے، سو پائے گا ایک دوسرا جملہ ہے۔ دو جملوں کے درمیان تھوڑی دیر رکنا ہے، رکنے سے بات مکمل طور سے آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ جو جاگے گا سو پائے گا، جو سوئے گا وہ کھوئے گا۔ تو لہذا جو جاگے گا کے بعد ہمیں رکنا ہے تو سکتے کے بنسبت وقفے کے اندر تھوڑی دیر زیادہ رکنا ہے۔ سکتے اور وقفے کے اندر بس یہی فرق ہے کہ سکتے میں تھوڑی دیر رکا جاتا ہے، اس کے بنسبت وقفے کے اندر کچھ اور تھوڑی دیر رکا جاتا ہے۔ رکنا دونوں جگہ ہوتا ہے، لیکن ایک جگہ تھوڑا سا رکیں گے، ایک جگہ جو ہے تھوڑا زیادہ رکیں گے۔ جہاں زیادہ رکیں گے اس کو وقفہ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال وقفے کی، شاباش اسی طرح کامیابی حاصل کرتے رہو، شاباش اسی طرح کامیابی حاصل کرتے رہو۔ اگر ہم بغیر رکے کے اس عبارت کو یوں پڑھیں گے تو سامنے والے کو مکمل طور پر بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بات تو سمجھ میں آ جائے گی لیکن صحیح ڈھنگ اور صحیح اسلوب سے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ صحیح اسلوب یا ڈھنگ سے سمجھ میں آئے تو ہمیں کیا کرنا ہے، ان علامتوں کا خیال کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پر، شاباش اسی طرح کامیابی حاصل کرتے رہو، ایسے پڑھنا ہے، شاباش اسی طرح کامیابی حاصل کرتے رہو۔ شاباش کے بعد ہمیں رکنا ہے اور وہاں پر وقفے کا استعمال ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال، ارے واہ تم نے کمال کر دیا، ارے واہ تم نے کمال کر دیا۔ ارے واہ کے بعد ہمیں وقفہ کرنا ہے، رکنا ہے، تم نے کمال کر دیا اس کے بعد کا جملہ ہے۔ تو اگر ہم ان وقفے کا خیال کرتے ہوئے پڑھیں گے تو یہ جملہ بخوبی ہمیں سننے والے کو، سامع کو سمجھ میں آئے گا۔ اسی طریقے سے نمبر 4 پر چلیے، رابطہ ہے، اس کی نشانی ہے 2 نقطے۔ رابطہ کسے کہتے ہیں، رابطہ کب استعمال ہوگا، جس کو انگریزی زبان میں کولن کہا جاتا ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ کسی شخص یا بات کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے اس نشان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سچ ہے گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، مثال اس کی، کہتے ہیں کہ رابطہ کسی شخص یا بات کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے اس نشان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی شخص یا بات کی کوئی تفصیل بیان کرنے سے پہلے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے دیکھیے، سچ ہے گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سچ ہے گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ سچ ہے کے بعد جو ہے یہ رابطے کی علامت استعمال کی جائے گی، جو کہ 2 نقطوں کی شکل میں ہے، اس کو استعمال کیا جائے گا۔ یہ کیا ہوگا، کسی جو ہے شخص یا بات کی تفصیل بیان کرنے کے
بیان کرنے سے پہلے ایک جملہ ہم سنانا چاہتے ہیں یا کوئی بات ہم بتانا چاہتے ہیں تو وہ بات بتانے سے پہلے وہ جملہ ہم سنانے سے پہلے کچھ اور بات ہمیں کہنا ہے، تو وہ کہنے کے بعد وہ بات سنائی جائے گی، تو جو بات کہی جائے گی اس کے بعد 2 نشانے لگا جائیں گے، جیسا کہ سچ ہے گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ بولنے والا کیا بولنا چاہتا ہے؟ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، یہ اطلاع دینا چاہتا ہے، لیکن اس سے پہلے اس جملے کو ذرا تاکید پیدا کرنے کے لیے کہتا ہے سچ ہے گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ تو سچ ہے ایک الگ جملہ ہے، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں ایک الگ جملہ ہے۔ سچ ہے کے بعد یہ رابطے والی نشانی لگا کر پڑھنے سے عبارت بخوبی سمجھ میں آئے گی۔ تو رابطے کا استعمال کب ہوگا؟ کسی چیز کو یا کسی بات کو بتانے سے پہلے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، کسی شخص یا بات کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے اس نشان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے رابطے کی مثال دیکھیے، ایک اور مثال، اس دن کا حال سنو، 9 بجے کا وقت تھا، کالج کی گھنٹی بجی، اچانک بارش شروع ہو گئی۔ اصل میں بتانا یہ تھا کہ 9 بجے کا وقت تھا، کالج کی گھنٹی بجی، اچانک بارش شروع ہو گئی، اس بات کو بتانا تھا، لیکن اس سے پہلے اس دن کا حال سنو، اس دل کا حال سنو، یہ ایک جملہ ہے۔ اس کے بعد باقی جو جملہ ہے وہ دوسرا جملہ ہے۔ یہ 2 جملوں کے درمیان میں بات بتانے سے پہلے اس کا اصل بات بتانے سے پہلے یہ رابطے کا استعمال کیا جاتا ہے، رابطے کی علامت کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ عبارت کو اچھے طریقے سے سمجھ سکے۔ ایک تیسری مثال، کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ ایک مثال دی ہے درسی کتب کے اندر، یہاں پر بتانا مقصد اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، یہ بتانا مقصود ہے، یہ بتانے سے پہلے اس رابطے کا استعمال کیا گیا تاکہ عبارت بخوبی سمجھ میں آ سکے۔ اب اس کے بعد ہے علامت نمبر 5 جو کہ سوالیہ ہے، اس کی جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر انگریزی زبان کے اندر جو سوالیہ نشان ہوتا ہے، جس کو انگریزی زبان میں کوشچن مارک کہتے ہیں، یہ کوشچن مارک اردو میں اس کو سوالیہ نشان یا سوالیہ نشان کہتے ہیں۔ یہ کب استعمال ہوگا؟ عام طور پر ہم سب جانتے ہیں جب بھی کسی چیز سے سوال کیا جاتا ہے تو اس جملے کے آخر میں یہ سوالیہ نشان کا استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیے یہاں پہ لکھا ہے، یہ سوالیہ لہجے کے اظہار کے لیے جملے کے آخر میں جو نشان لگایا جاتا ہے اسے سوالیہ نشان کہتے ہیں۔ لہجے کے اظہار کے لیے جملے کے آخر میں جو نشان لگایا جاتا ہے اسے سوالیہ نشان کہتے ہیں۔ ہم سوالیہ لہجہ استعمال کرتے ہیں، کون گیا، کدھر آیا، کون تھا، کب ہوا، کیسے ہوا، اس طریقے کا ہم جب سوال کرتے ہیں تو ہم سوال کا ایک لہجہ ہی بدل دیتے ہیں۔ عام طور پر سوال جو ہوتا ہے وہ لہجے سے ہی پہچانا جاتا ہے، لہجے ہی سے ذریعے سے سوال کا اندازہ ہوتا ہے، تو لہذا سوالیہ لہجے کو بتانے کے لیے سوالیہ نشان قائم کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا جاتا ہے سوالیہ نشان لگانے سے کہ یہ جو اس سے پہلے کا جو جملہ ہے وہ سوال ہے، وہ سوال کیا جا رہا ہے آپ سے، اس نشانی کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ کیونکہ جب اگر ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو سوال کرنے کے لہجے سے سامنے والے کو بات سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ لہجہ جو ہوتا ہے وہ لہجے سے ہی سامنے والے کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ہم سے سوال کر رہا ہے۔ لیکن جب وہی بات کسی فن پارے یا کتاب کے اندر یا کسی ورق کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے تو لکھنے سے لہجہ ظاہر نہیں ہوتا، لہجہ معلوم نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ لہجے کو ظاہر کرنے کے لیے سوالیہ نشان لگا دیا جاتا ہے تاکہ پڑھنے والا سمجھ آئے کہ یہ جو عبارت ہے اس کے اندر سوال کیا گیا ہے۔ تو سوالیہ لہجے کے لیے نشان جو ہوتا ہے اسے سوالیہ نشان کہتے ہیں، انگریزی کے اندر اسے کوشچن مارک کہتے ہیں۔ آگے چلیے، قوسین نمبر 6 پر ہے قوسین، برانکٹس۔ اس کی علامت دونوں طریقے کے کان ہیں، یعنی دو طرف سے دونوں طرف اس طریقے کا ایک اور اس طریقے کا ایک، ان دونوں کو بریکٹس کہا جاتا ہے انگریزی کے اندر، اردو زبان کے اندر اس کو قوسین کہا جاتا ہے۔ دیکھیے اس کا تعلق کیسے ہے، دوران مضمون، کسی ایسی عبارت کا ذکر جس کا تعلق اس مضمون سے نہیں ہے اس کو قوسین میں لکھا جاتا ہے۔ قوسین کا استعمال 2 جگہ ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ ایک عبارت چل رہی ہے، ایک عبارت کو ہم لکھ رہے ہیں لیکن ایک اور عبارت کو اس عبارت کے بیچ میں شامل کرنا ہے، تو ایسی عبارت جس عبارت کا اس لکھے ہوئے عبارت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کے لیے برانکٹس بنائے جائیں گے۔
ایک جملہ ہوگا، ایک عبارت ہوگی، اور جو ہے اس کے اندر اس عبارت کے علاوہ کسی دوسری عبارت کے کسی دوسری عبارت کو اس کے اندر شامل کرنا ہے، تو وہ دوسری عبارت کو لکھ کر وہ دوسری عبارت کے شروع اور آخر میں قوسین کا استعمال کیا جائے گا، اس بات کو بتانے کے لیے کہ یہ جو قوسین میں جو عبارت ہے، یہ عبارت کا تعلق اس جملے سے نہیں ہے جو بیان کیا جا رہا ہے، اس عبارت کا تعلق کسی اور جملے سے ہے۔ اس بات کو بتانے کے لیے قوسین کا استعمال ہوتا ہے، اور ایک جگہ بھی قوسین کا استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ دوسری زبان کے الفاظ کے لیے بھی قوسین کا استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ دوسری زبان جو ہوتی ہے، ایک عبارت چل رہی ہے، اس عبارت میں کوئی دوسری زبان کے الفاظ استعمال ہو رہے ہوں تو دوسری زبان کے الفاظ کے لیے بھی جو ہے قوسین کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھو، انڈیا گیٹ جو کہ دہلی میں ہے، انڈیا گیٹ اردو میں لکھ دیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی چونکہ اس کو انگریزی میں بھی لکھنا ہے تو انگریزی میں بھی انڈیا گیٹ لکھ کر اس کے دونوں طرف قوسین بنا دیے گئے، جو کہ دہلی میں ہے الگ سے جملہ بڑھا دیا گیا۔ تو لہذا یہ قوسین کا جو استعمال ہوتا ہے وہ دو جگہ ہوتا ہے، ایک جو مضمون چل رہا ہے، جو عبارت چل رہی ہے، جو جملہ چل رہا ہے، اس کے اندر کسی اور جملے کو یا کوئی اور مضمون کو شامل کرنا ہے تو اس میں شامل کرنے کے بعد وہ الگ سے جملے کے دونوں طرف جو ہے قوسین کو لگایا جائے گا، اس بات کو بتانے کے لیے کہ قوسین کے بیچ میں جو عبارت ہے اس کا تعلق اس جملے سے نہیں ہے بلکہ کسی اور جملے سے ہے۔ اسی طریقے سے کوئی اور زبان جو ہے عبارت کے بیچ کے اندر اگر شامل کرنا ہے، کسی اور زبان کو لکھنا ہے دوسری زبانوں کو، تو اس زبان کو لکھنے کے لیے بھی قوسین کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دیکھیے مثال کے اندر سمجھیے، رشید احمد جو کلکٹر رحیم کے بھائی ہیں بہت بڑے حکیم ہیں۔ جملہ اصل میں یہ ہے کہ رشید احمد بہت بڑے حکیم ہیں، رشید احمد بہت بڑے حکیم ہیں، جملہ یہ ہے، لیکن رشید احمد کی تعریف کی جانی ہے، اس کو بتانا ہے کہ وہ کون ہے، تو اس کے لیے کیا کیا جائے، اس کے لیے الگ تعریف کی گئی، جو کلکٹر رحیم کے بھائی ہیں، جو کلکٹر رحیم کے بھائی ہیں۔ رشید صاحب کون ہیں؟ جو کلکٹر رحیم کے بھائی ہیں، اس کو برانکٹ میں رکھا گیا۔ رشید صاحب بہت بڑے حکیم ہیں، رشید صاحب بہت بڑے حکیم ہیں، ان دی برانکٹ وہ جو کلکٹر کے بھائی ہیں، وہ رشید صاحب کون ہیں؟ جو کلکٹر کے بھائی ہیں، اس کو الگ سے بتایا گیا، یہ الگ سے عبارت کو ظاہر کرنے کے لیے ہی قوسین کا استعمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے انڈیا گیٹ جو کہ دہلی میں ہے، انڈیا گیٹ اردو میں لکھا گیا، اس کے بعد برانکٹ میں انگریزی میں انڈیا گیٹ لکھا گیا جو کہ دہلی میں ہے، بعد میں بڑھایا گیا، تو لہذا انڈیا گیٹ اردو میں بھی ہے، اب دوسری زبان کا ہونے کی وجہ سے اس کو جو ہے الگ برانکٹ کے اندر اس کو لکھا گیا، تو لہذا یہ قوسین کا استعمال یہ دونوں جگہ ہوتا ہے، اس کا خیال رکھیں۔ آگے بھی لکھتے ہیں، قوسین کا استعمال احتیاط سے کرنا چاہیے، اس کا بے وقت استعمال عبارت کو بے ربط بنا دیتا ہے جس سے پڑھنے میں دقت ہوتی ہے۔ قوسین کا استعمال بہت نازک ہے، بہت جو ہے اہم ہے، استعمال جو ہے کہاں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، دیکھ سنبھل کر کرنا چاہیے۔ اگر قوسین کا غلط استعمال ہوا تو عبارت بگڑ جائے گی، جس کی وجہ سے پڑھنے والے کو بات پوری طریقے سے سمجھ میں نہیں آ سکے گی۔ اب آگے چلتے ہیں، علامت نمبر 7 جس کو واوین کہتے ہیں، انورٹڈ کاماس، اس کی علامت جو ہے یہ الٹے پیش کی طرح ہے۔ دیکھیے واوین الٹا پیش ادھر ہے، دو ادھر ہے، دو ادھر ہے، اس کو واوین کہتے ہیں۔ یہ کب استعمال ہوتا ہے؟ مضمون میں جہاں اقتباس یا کسی بات کو اسی کے الفاظ میں تحریر کرنا ہو تو بات کے شروع اور آخر میں واوین کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مضمون میں جہاں اقتباس یا کسی کی بات کو اسی کے الفاظ میں تحریر کرنا ہو تو بات کے شروع اور آخر میں واوین کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے نبی کا فرمان ہے، علم حاصل کرو چاہے تمہیں ملک چین جانا پڑے۔ دوسری مثال، پرنسپل کا کہنا ہے کہ ہر طالب علم کو وقت کا پابند ہونا چاہیے۔ مثالوں سے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ واوین کا استعمال کہاں پر کیا جاتا ہے۔ واوین کا استعمال کہاں پر کیا جاتا ہے؟ جب کسی کی بات یا قول کو نقل کرنا ہے اور ہو بہو اسی کو نقل کرنا ہے تو وہاں پر یہ انورٹڈ کاماس کا یعنی جو ہے واوین کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیا فرمان ہے؟ انہوں نے جو فرمایا انہی الفاظ کو ہو بہو ہمیں نقل کرنا ہے، تو انہی کے الفاظ کو ہو بہو نقل کرنے کے لیے ہمیں ان کی عبارت کو واوین کے درمیان لکھنا ہوگا۔ واوین کے درمیان کیا آ جائے گا؟ علم حاصل کرو چاہے ملک چین جانا پڑے۔ یہ اللہ کے رسول کی عبارت ہے، اس عبارت کو ہو بہو نقل کرنے کے لیے واوین کے درمیان اس عبارت کو رکھنا ہوگا۔
پہلے کیا ہے؟ ہمارے نبی کا فرمان ہے، ہمارے نبی کا فرمان ہے، یہ عام عبارت ہے۔ اب کیا فرمان ہے؟ اس فرمان کو لکھنے کے لیے ایز اٹ از، جیسا کہ ان کا قول ہے، ان کا فرمان ہے، اسی فرمان کو ایز اٹ از لکھنے کے لیے واوین کے اندر اس کو لکھا جائے گا۔ واوین کے اندر، قوسین کے اندر، انورٹڈ کاماز کے اندر رہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فلاں شخص کے یہ ہو الفاظ ہیں، جس شخص کا پہلے ذکر کیا گیا اس شخص کے یہ ہو الفاظ ہیں، اس بات کو بتانے کے لیے جو ہے واوین کا استعمال ہوتا ہے۔ آگے چلیے، فجائیہ، علامت نمبر 8 فجائیہ، اس کی علامت جو ہوتی ہے وہ الف ڈال کر اس کے نیچے ایک نقطہ ڈال دیا جاتا ہے، چھوٹا سا ایک الف بنا کر اس کے نیچے ایک نقطہ ڈال دیا جاتا ہے، جو ہے یہ علامت جو ہے یہ فجائیہ کی ہوتی ہے۔ فجائیہ کب استعمال ہوتا ہے، کب اس کا استعمال کرنا چاہیے؟ لکھتے ہیں کہ عبارت میں جہاں مختلف جذبات، خوشی، غصہ، حقارت و استعجاب، خوف، افسوس وغیرہ کے اظہار کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد یہ علامت استعمال کی جاتی ہے۔ عبارت کے اندر جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو ہمارے بات کرنے کے انداز میں بہت ساری چیزیں ملی ہوئی ہوتی ہے، کبھی ہم غصے کا اظہار کرتے ہیں، کبھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ہمارے الفاظ کے اندر کبھی خوشی کا اظہار ہوتا ہے، کبھی غم کا ہوتا ہے، کبھی افسوس کا ہوتا ہے۔ یہ جتنے بھی جو ہے الفاظ انداز ہوتا ہے، اس انداز بیان کو بولنے کے اندر تو کسی قسم کی کوئی دقت نہیں ہوتی، کیونکہ انداز بیان سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لیکن جب انہی باتوں کو جب ہم کسی کتاب کے اندر لکھتے ہیں تو لکھنے کے اندر چونکہ انداز ظاہر نہیں ہوتا، تو ان الفاظ کو انداز کو بتانے کے لیے یہ حروف جو ہے فجائیہ کا جو نشان ہے وہ بتایا جائے گا۔ وہ انداز کیا ہوگا؟ یا تو خوشی کا ہوگا، یا غم کا ہوگا، یا افسوس کا ہوگا، یا صدمے کا ہوگا۔ اس طریقے سے کوئی بھی، جیسے خوشی کا، ارے واہ، کوئی خوشی کا، اور اگر کوئی دکھ کا ہے، غم کا ہے تو ارے رے 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 ایسا کیسا ہو گیا، ارے رے رے، جیسے ہم کوئی افسوس کرتے ہیں، دکھ کرتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے کوئی حیرت ہے، یہ کیا ہو گیا، حیرت کا جذبہ ہے، یا پھر افسوس کا، اوفو یہ کیا ہو گیا، یہ افسوس کا جذبہ ہے۔ اس طریقے سے یہ ارے، یہ یہ واہ، یہ اوفو، یہ سارے کے سارے جو ہے خوشی اور غم کے یا صدمے کے یا افسوس کے اظہار کے طریقے ہیں۔ اسی اظہار کے طریقے کو سمجھنے کے لیے یہ ایک علامت جو ہے زبانوں کے اندر استعمال ہوتی ہے، جس کو فجائیہ کہا جاتا ہے۔ ایکسکلیمیٹری مارک جس کو ہم کہتے ہیں کہ اپنے جذبات کو اظہار کرنے کی جو علامتیں ہیں وہ ہیں، اس کا استعمال وہاں پر ہوتا ہے۔ تو لہذا فجائیہ جو ہے حیرت کے وقت، خوشی یا غم کے وقت یا افسوس کے وقت جس نشانی کا استعمال کیا جاتا ہے اس نشانی کو فجائیہ کہتے ہیں۔ تو آئیے یہ مکمل طور پر 8 علامتیں ہوئی جو رموز اور اوقاف کے تعلق سے ہے۔ آج کا جو ہمارے سبق کا ٹاپک ہے وہ ہے رموز و اوقاف۔ ہم نے رموز اور اوقاف کی تعریف کو پڑھا اور اس کی جو 8 نشانیاں ہیں، اس کی جو 8 علامتیں ہیں، تفصیل سے ان علامتوں کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی اور ہم نے سمجھا۔ ایک مرتبہ پھر ہم اسے دہراتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ چلیے، رموز کس کو کہتے ہیں، اوقاف کس کو کہتے ہیں، میں نے تفصیل سے اس کو بتا دیا، پھر بھی مختصر کے طور پر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ رموز رمز کی جمع ہے جس کے معنی ہیں نشانی کے، اور اسی طریقے سے وقف اوقاف کی جمع ہے جس کے معنی ہے ٹھہرنے کے۔ رموز اور اوقاف ایسی علامتیں ہیں جو عبارت کے پڑھنے کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے، جس کے استعمال کی وجہ سے عبارت کا پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور اس کی 8 قسمیں ہیں، اس کی 8 علامتیں ہیں۔ وہ علامتیں کیا ہے؟ ختمہ یا خط فاضل جس کو انگریزی میں فل اسٹاپ کہا جاتا ہے، اور دوسرے اس میں سکتہ ہے جس کو انگریزی زبان کے اندر جو ہے کاما کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے وقفہ ہے جس کی نشانی یہ ہے، رابطہ ہے جس کے نام سے دو جو ہے نقطے ہیں۔ نمبر 5 پر سوالیہ نشان ہے جس کو سوالیہ نشان کہتے ہیں، اردو میں انگریزی میں کوشچن مارک کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے نمبر 6 قوسین ہے بریکٹس ہے، اور نمبر 7 واوین ہے، نمبر 8 فجائیہ ہے۔ تو لہذا یہ 8 علامتیں ہو گئی رموز اور اوقاف کی، ان کو آپ کو یاد کرنا ہے۔ ایک مرتبہ پھر اس کی اہمیت کو آپ کو میں بتا دوں کہ رومن نمبر 12 کے اندر سالانہ پرچے کے پبلک ایگزام کے امتحان کے پرچے میں سیکشن نمبر 12 اور سیکشن نمبر 15 سے ان مسئلوں کا حل ہوگا۔ سیکشن نمبر 12 میں ان کی تعریفات پوچھی جائیں گی، فجائیہ کی تعریف بتائیے، رابطے کی تعریف بتائیے، واوین کی تعریف بتائیے، یہ بھی پوچھا جائے گا، اور 12ویں سیکشن کے اندر۔ اور 15ویں سیکشن میں تو باقاعدہ طور پر 5 جملے دیے جائیں گے، ان 5 جملوں میں سے آپ کو ان علامتوں کا استعمال کر کے ان جملوں کو درست کرنا ہوتا ہے۔ جملے کو پڑھیں گے، جملے کے انداز کو پڑھ کر کس انداز کا یہاں پر جو ہے
علامت لگائی جائے گی، وقف کی اور رموز کی کون سی علامت استعمال ہوگی، اس کو سمجھ کر ہمیں لکھنا ہوگا اور ان 5 جملوں کو ہمیں درست کرنا ہوگا۔ تو لہذا رومن نمبر 12 میں اور رومن نمبر 15 کے اندر جو ہے ہم سوالات کو حل کرنے کے اندر ان چیزوں کی مدد ہمارے لیے بہت ضروری ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رومن نمبر 12 کو اور رومن نمبر 15 کو آسانی سے آپ حل کر سکے تو آپ کے لیے بہت آسان طریقہ ہے، جو میں نے یہ بتایا آپ اس کو پڑھ لیجئے، اور جو میں نے 8 جو نشانیاں بتائی ہیں ان 8 نشانیوں کو پڑھ لیجئے۔ اس کے پڑھنے نہ صرف پڑھنا ہے بلکہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو یاد رکھنا ہے، اور یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کو برزبان بھی یاد رکھتے ہوئے بغیر دیکھے کے لکھنے کی کوشش کرنا ہے۔ اگر ایسا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو رومن نمبر 12 اور 15 کے حل کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی، آسانی سے اس کے 5 مارکس آپ حاصل کر سکیں گے۔